العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلوات لائق کے ساتھ عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ علیہ کے پر نور ماحول میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے. اسلام نے جہاں ہمیں بہت سی عبادات کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنی تعلیمات سے بندہ مومن کو آگاہ کیا، وہیں پر مسجد اور اس کی آبادی سے متعلق احکامات بڑے واضح ہیں، جن میں مساجد کو آباد کرنے، انہیں صاف رکھنے اور ان کے انتظام و انصرام کو بہتر بنانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ خود بھی مسجد سے محبت فرماتے تھے اور مساجد کے ماحول سے جڑے رہنے کی تلقین فرماتے تھے. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا جنہیں قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور ہر شخص اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، تو اس دن حضور نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اور انہیں اس دن کوئی دھوپ اور گرمی کا احساس نہیں ہوگا. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایسا خوش نصیب جس کا دل مساجد سے جڑا رہے اور وہ مسجد کے ماحول میں اتنا منہمک ہو جائے کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت اس کا دل مسجد میں لگا رہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں تشریف لانے کے بعد قباء کے مقام پہ پہلی مسجد تعمیر فرمائی، پھر مسجد نبوی کو خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا اور اس کے انتظام و انصرام کو اپنی نگرانی میں سر انجام دیا. اور جو صحابہ حضور کے ساتھ مل کے مسجد بنا رہے تھے ان کو دیکھ کر خوشی سے یہ شعر پڑھا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصاریوں پر بھی رحم فرما، میرے مہاجرین پر بھی رحم فرما. اور ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمکۃ فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہوتی ہے اور اگر اسے پانی سے باہر نکال لیا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اسے چین نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح مومن وہ ہے جو مسجد سے یوں جڑا رہے کہ جو ہی وہ مسجد میں داخل ہو تو اسے یوں سکون محسوس ہو جیسے مچھلی کو پانی میں سکون محسوس ہوتا.
والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے قفس میں پرندہ جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی پنجرے میں پرندہ پھڑک رہا ہو اور اس کو سکون محسوس نہ ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ماحول کو منور کرنے کے حوالے سے اپنی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں، بلکہ قرآن حکیم کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم جب تم کسی مسجد کی طرف جانے لگو تو یوں ہی نہ چلے جایا کرو، بلکہ زیب و زینت کا اہتمام کیا کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، نفاست کا پیکر بن کے اللہ رب العزت کے گھر میں داخل ہونا، یہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک دفعہ جب نیا حضور نے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بلغم کی کیفیت اس پہ تھی جو اس نے خارج کی، اور وہ سامنے جو مٹی کی دیوار مسجد نبوی میں تھی تو اس پر لگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑ جو ہے وہ منگوائی اور اس سے اسے کھرچنے کا حکم دیا، پھر خوشبو منگوائی اور خوشبو سے اس مسجد کو مزین اور معطر کیا، اور فرمایا یہ رب کے گھر ہیں، ان کو پاکیزہ رکھا کرو، اور اس طرح خود ایک ایک مقام پہ مسجد کی نظافت اور اس کے اہتمام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے رہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ نظافت اور صفائی کا اہتمام کرنے والے پاکیزہ بندوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کے اوپر اپنی نظر کرم فرماتا ہے۔ تو جتنے بھی مسجد کے متعلق جو احوال ہیں ان سب کو بہت زیادہ باریک بینی سے بیان فرمایا، کہ مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرو، تو پھر اس کے یہ فضائل بیان فرمائے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو جو عضو وہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عضو سے اس کے وہ گناہ جو ہے وہ جھاڑ دیتا ہے، وہ اس کے یوں گر جاتے ہیں جیسے درختوں کے پتے گرتے ہیں، اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز آذان ہے، اور آذان کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ اس کو دینے کے لیے خوشگلو، اچھی آواز والے، خوبصورت جو انداز میں آذان دے سکیں ان کا انتخاب کیا جائے، اور پھر فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور حضور کی امت کے افراد بھی حاضر ہوں گے، تو فرمایا کہ جو مؤذن ہوں گے وہ پہچانے جائیں گے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو لمبا فرمائے گا، تو یہ اللہ رب العزت کے دیدار کے شوق میں اور ان کو اعزاز بخشنے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے تھے اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی راہ کی طرف بلاتے تھے اور نماز کی دعوت دیتے تھے، تو اس دن ان کو ایک امتیازی شان جو ہے وہ عطا کی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا، فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان میں کیا درجہ ہے اور پہلی صف میں حاضر ہونے میں کیا درجہ ہے، تو پھر اس پہ انہیں قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کریں کہ کس کو موقع ملے گا، آج آذان کون دے گا، آج پہلی صف میں کون بیٹھے گا۔ تو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا شان ہے پہلی صف میں آ کے بیٹھنا، اسی لیے ہم جمعے والے دن اپنے دوستوں کو، طلباء کو یہ کہتے رہتے ہیں، آپ آتے ہیں جہاں کہیں پیچھے آپ کو جگہ ملتی ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی آداب اسلام کے خلاف ہے۔ آپ آئیں تو سب سے پہلے جہاں پہلی صف میں جگہ ہو وہاں بیٹھیں،
پھر اس کے بعد جو جگہ خالی ہو وہاں بیٹھیں اور اسے پر کرتے چلے جائیں، تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں انہیں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی گردن پھلانگ کے آگے آئے گا، وہ آداب اسلام کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کا گناہ بھی آپ کے کندھوں پہ ہوگا کہ اگر آپ پہلے سے اس صف کی اگلی جگہ کو پر کر لیتے تو کسی کو گردن نہ پھلانگنی پڑتی، کسی کو تکلیف نہ ہوتی۔ تو اسلام رحمت کا دین ہے، یہ زحمت کا دین نہیں ہے، یہ آسانیوں کا دین ہے، اور اس میں ان تمام آداب کا خیال رکھنے کا درس دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کا اتنا درجہ ہے کہ ایک شخص جو ریوڑ کو لے کے نکل گیا، بکریاں چراتا ہے، پہاڑ کے دامن میں ہے، وہاں نہ مسجد ہے نہ وہاں لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن جب اذان اور نماز کا وقت ہوا تو اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اس نے خود اذان دی، اس نے خود اقامت کہی، اس نے خود نماز پڑھی۔ تو فرمایا اس کے پیچھے اتنے فرشتے نماز پڑھتے ہیں کہ پوری وادی ان فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ جو تنہائی میں بھی اذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤذن یغفر له مدى صوته، کہ جہاں تک مؤذن کی اذان پہنچتی ہے وہ سارا حصہ مغفرت اور بخشش سے بھر دیا جاتا ہے، اور اس مغفرت سے اسے حصہ ملتا ہے۔ وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور اذان دینے والے کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان لوگوں کو اپنی نماز کا اجر بھی ملتا ہے، اور ان کا اجر اس مؤذن کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وہ مقامات ہیں جو مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ بھی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ابھی اذان کا آغاز نہیں ہوا تھا اور مسجد نبوی قائم ہو گئی اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کوئی طریقہ کار مقرر نہیں ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ناقوس رکھ لیتے ہیں، جو عیسائیوں کے ہاں پہلے رائج تھا کہ ناقوس جو ہے اس سے بغل بجا دیا جائے اور لوگوں تک اس کی آواز پہنچے، یا جیسے ڈھول نما کوئی آلہ ہوتا ہے، دف ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ تو حضور ان کا مشورہ سنتے رہے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں رات کو سویا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ خواب میں ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں پیسے لے لو، یہ ناقوس مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا تم اس ناقوس سے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ندعو الناس الی الصلاۃ، کہ ہم اس ناقوس سے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ تو اس بندے نے مجھ سے کہا، جو فرشتہ تھا اور ایک بشری لباس میں آیا خواب میں، اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں لوگوں کو بلانے کا؟ کہا بتائیں۔ کہا ایسے کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پوری اذان جو ہے وہ پڑھ کے بتائی، اور فجر کی نماز میں کہا تم یہ کہا کرو الصلاۃ خیر من النوم، پھر اقامت پڑھ کے سنائی۔ وہ مسجد میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، انشاءاللہ یہ تیرا سچا خواب ہے۔ فقم مع بلال، یہ نہیں فرمایا کہ تم اذان دو، فرمایا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ اسے سکھا دو۔ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، کیونکہ بلال کا آواز آپ سے بڑا اچھا ہے، بلال کا آواز بڑا خوبصورت ہے۔ یہ بتایا، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کے لیے وہ شخص آگے آئے جو اندھا صوت، یعنی جس کی آواز کے اندر وہ خوبصورتی پائی جاتی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنے میں جب حضرت بلال کو وہ اذان سکھا رہے تھے، حضرت عمر فاروق بھی آ گئے، جن کو اس امت کا اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدثون محدثون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہامی کیفیت میں بتا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو باتیں زید کر رہا ہے رات کو خواب میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ مجھے بھی اذان کا یہی طریقہ جو ہے وہ سکھایا گیا۔ تو اس دن سے اذان کا یہ طریقہ رائج ہوا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضور ضیاء الامت
جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا، اور وہ واقعہ کس کا ہے کہ جب غزوہ حنین سے حضور فارغ ہوئے اور آپ مکہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا اور ابھی مکہ کی حدود میں تھے، نماز کا وقت ہوا، حضرت سیدنا بلال کو حکم ہوا آذان دیں، تو آپ نے آذان دینی شروع کی، اور آذان بلالی کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ آذان دیتے تھے تو لوگ تو حی علی الصلاۃ پہ مڑتے ہیں اور حی علی الفلاح پہ ادھر ادھر۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اپنے پورے ہاتھ سے حضور کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضور کی زیارت کر کے آذان دیا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں حضرت اقبال نے پوری ایک نظم لکھی، فرمایا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو جب حضرت بلال نے آذان دی تو چند نوجوان کھلنڈرے وہاں مشرکین کے موجود تھے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتارنا شروع کر دی اور استہزاء کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابو معذورہ تھا، اس کی آواز ذرا بلند تھی، تو اس نے بھی حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری۔ تو حضور نے فرمایا یہ جتنے بچے ہیں ان کو پکڑ کے لے آؤ، تو پکڑ کے لایا گیا، حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ سارے ڈر گئے کہ اب تو اسلام قوت میں آ چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، غزوہ حنین سے اسلام کی دھاک بیٹھ چکی ہے، اب ہمیں سزا دی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا تم نقل لگا رہے تھے، مجھے سناؤ۔ تو باری باری سب سے سنی، اور جب ابو محذورہ کی باری آئی تو ان کی آواز حضور کو پسند آ گئی۔ تو فرمایا اے ابو محذورہ پڑھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ فرمایا میں پڑھتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے پڑھو۔ تو حضور نے پوری آذان آگے پڑھی، ساتھ حضرت ابو محذورہ دہراتے رہے، اور جب حضور نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضرت ابو محذورہ نے دہرایا، فرماتے ہیں پہلے مذاق کے طور پہ آذان دے رہا تھا، جب حضور کی زبان سے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ تو میرے دل نے بھی حضور کی رسالت کی گواہی دے دی، اور میں بھی کلمہ طیبہ دل سے پڑھ لیا۔ آذان دینے کے بعد حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، تو سرکار نے فرمایا جا میں تجھے مکے کا مؤذن مقرر کرتا ہوں، تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تو نے مکے کے اندر آذان دینی ہے۔ مدینے کے مؤذن حضرت سیدنا بلال اور حضرت عبداللہ ابن ابی مکتوم تھے، اور مکہ کے مؤذن حضرت ابو محذورہ کو مقرر فرمایا، اور وہ بعد میں طویل عرصہ زندہ رہے، اور جب تک زندہ رہے مکہ میں آذان دیتے رہے۔ اور حضور نے جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو اپنے ہاتھ سے ان کی پیشانی پہ، ان کے ماتھے اور ان کے سینے پہ ناف تک ہاتھ پھیرا تھا، اور برکت کے لیے ان کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ سارے بال کٹواتے تھے، لیکن جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا چوٹی کے بال نہیں کٹواتے تھے، اور ان کو محفوظ رکھتے، لمبے بال رکھ لیے تو سارے بال کٹواتے، کہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے۔ تو اس طرح حضور سے محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس آذان نے انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ عرب جب شعر لکھتے تو وہ کہتے اما ورب الکعبۃ المستورہ وما تلا محمد من سورہ والنغمات من ابی محذورہ لأفعلن فعلۃ مذکورہ۔ تو شعروں میں بھی حضرت ابو محذورہ کی آواز کا اور ان کے نغمات اور آذان کا ذکر کیا جاتا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ مساجد کی آبادی کا اہتمام کریں، اور اگر موقع ملے تو آذان دیں، اقامت کہیں، پہلی صف کے اندر آئیں، اور مساجد کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کہ مساجد وہ مراکز نور ہیں جن سے معاشرے میں اسلام کا نور پھیلتا ہے اور تربیت عام ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔